اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابدی جہنم ہے، لیکن قتل کے معاملے میں بھی اس کا پورا امکان ہے کہ جب مقدمہ پیش ہو تو مقتول معاف کر دے، کچھ نیکیوں کے دینے دلانے پر معافی تلافی کی صورت نکل آئے. تو یہ ساری صورتیں موجود ہیں. صرف ایک جرم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جانتے بوجھتے کسی نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. وہیں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ باقی تمام جتنے جرائم ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن معافی ہو سکتی ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا ایک قانون بنایا پورا کا پورا، اس میں یہ معاملات پیش ہوں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ بڑی حکمت، بڑے عدل، بڑے انصاف پر مبنی کرتا ہے. اچھا، ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے تھے. اب حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. اب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج تھے وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے. اب یاجوج ماجوج کا دوزخ میں جانا کیا صرف اس لیے طے ہے کہ وہ لوگ یافس کی اولاد میں سے تھے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پری ڈیسٹنڈ ہیں؟ اب کیا یاجوج ماجوج مسلمان نہیں ہو سکتے؟ یہ دو آپ نے الگ الگ باتیں جمع کر دیا اس کو. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یاجوج ماجوج جہنم میں جائیں گے. یاجوج ماجوج میں ایمان والے بھی ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو سرکشی اختیار کریں گے. قومی حیثیت سے یہ پیشین گوئی کی ہے قرآن مجید نے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو دنیا کا اقتدار منتقل ہو جائے گا اور پھر وہ سرکش ہو کر دنیا پر پل پڑیں گے. یہ اتنا بڑا فساد ہوگا. سرکش ہونا طے ہے. دیکھیے، سرکش ہو کر دنیا پر پل پڑیں گے، یہ پیشین گوئی ہے. یعنی آپ پتا ہے نا سر کہ پتا ہونا ایک اور چیز ہے اور طے ہونا ایک بالکل. تو ان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، آپ کو علم اور عمل کے امتحان میں سے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن آپ کو امتحان میں سے اس لیے گزارا ہے تاکہ آپ قیامت کے دن خدا پر حجت نہ قائم کر سکیں. آپ مجھے بتائیے، اگر اللہ علم کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیتا اور آپ اور میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا. موقع دیا گیا ہے. اصل میں پری ڈیٹرمنٹ کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی جائے کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے یا غلط راستہ اختیار کریں گے. آپ کو پوری صلاحیت دی گئی ہے، پورا اختیار دیا گیا، پورے مواقع دیے گئے ہیں. اللہ تو پہلے سے جانے گا، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے. اگر وہ یہ نہ جانے کے بعد میں کیا ہونے والا ہے تو یہ دنیا چلائی نہیں جا سکتی. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ یاجوج ماجوج سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. دنیا میں ان کے ایک فساد کی خبر دی گئی ہے کہ دنیا میں ان کو اقتدار حاصل ہوگا. اب دیکھیے مثال ہے اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ اس پر فساد پر آمادہ ہے. اس نے اخلاقی اصول توڑ دیے. ایک سپر پاور بننے کے بعد جس اخلاقیات کی اس سے توقع کی جا سکتی تھی عالمی سیاست میں، اس نے اس کا لحاظ نہیں رکھا. لیکن کیا پوری کی پوری امریکی قوم کے بارے میں آپ یہ رائے قائم کر رہے ہیں؟ یہ بحثیت مجموعی آراء ہوتی ہیں. قوموں کے بارے میں محشر یہاں برپا ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر انفرادی جزا و سزا کی جگہ آخرت ہے. وہاں ہر فرد کو اپنے اعمال کے لحاظ سے پیش ہونا ہے. ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہو اور اس کے اندر بھی کوئی نیکوکار آدمی ہو جو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور قیامت میں اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے. قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، وہ یہی جزا و سزا سے گزر رہی ہیں. اور قوم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک طرف سے قوموں کو شروع کیا ہے اور ہر قوم کو اس امتحان سے گزارتے چلے آ رہے ہیں. کیا ہم ایک قوم کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے، اب اس کو سزا دینی ہے یا اس کو اب جزا دینی ہے؟ نہیں، یہ قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے وہ اصل میں ان کی نسلی بنیاد پر تقسیم کیا ہے. قومیں آپس میں ایک دوسرے کے اختلاط پیدا کرتی رہتی، یہ سیاسی تقسیم ہے. لیکن ہم صاحب جب دو نسلوں کا آپس میں اختلاط ہوگا تو پھر وہ نسلی تخصیص کیسے قائم کے رہ سکتی؟ اس کا بھی اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ علی سبیل تغلیب ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہندوستان کو آپ دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہاں آرین نسل کے لوگ آباد ہیں. اسی طرح یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے. تو بحثیت مجموعی قوموں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے اندر اختلاف بھی ہوتا ہے، دوسری قومیں بھی جاتی ہیں. اب امریکہ میں بہت سی دوسری اقوام کے لوگ آباد ہیں، یورپ میں بہت سے لوگ آباد ہیں. قوم کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو آپ بحثیت مجموعی بولتے ہیں جیسے انگریز قوم بولتے ہیں. اسلام میں ایک جنت کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، یہ کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس، یعنی دوسرے مذاہب کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کریں تو کیسے ٹھیک ہے؟ مطلب جو ایتھیزم ہے ان لوگوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ کچھ مطلب بزنس مین فار ایگزامپل کہہ لیں، ان لوگوں نے اپنے مزدوروں سے پراپر اپنی لیبر لینے کے لیے کہا ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی طرح کام کریں اور اینڈ میں جو ہے ان کو ایک بہت اچھی جگہ ملے گی، اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو بری جگہ ملے گی. مطلب جب وہ نہ ہو تب بھی ان لوگوں کو ڈر رہے کہ ہم مرنے کے بعد اس ٹائپ کی جگہ پہ جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ جنت کا اسلامک کانسیپٹ مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ٹیرورسٹ ہیں 70% پروون مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹیرورسٹ جو ہیں ان کو کیا جنت کا دکھاتے ہیں؟ جنت کا ہی کانسیپٹ دے کے ان کو برین واش کرتے ہیں کہ جا کے بم لگائیں کہیں. تو کیا جنت کیا ہے کہ ان کو اتنا کیسے برین واش کر لیتے ہیں اور جا کے کہیں بم لگا کے خود کچھ حملے کرتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ کہ جنت اور دوزخ تو اصل میں جزا و سزا سے پیدا ہونے والا تصور ہے. جزا و سزا کا تصور انسان کی فطرت کا تصور ہے. اس کو نہ کوئی مزدور پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی آجر پیدا کر سکتا ہے. جنت یا دوزخ اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتے ہیں. یعنی جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان کی دنیا ہے, یہاں خیر بھی ہے اور یہاں شر بھی ہے, اور خیر اور شر کا شعور انسان کے اندر موجود ہے, تو پھر عقلی طور پر انسان یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور شر کا نتیجہ شر نکلنا چاہیے. ورنہ خدا کے بارے میں یہ تصور کرنا پڑے گا کہ وہ پھر یزداں کی تماشا گاہ بنا کے بیٹھ گیا ہے, کوئی کھلنڈرے کا کھیل اس نے پیدا کر دیا ہے, بے معنی ہو جائے گی پوری کی پوری کائنات. اس وجہ سے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مزدوروں کو یہ تصور دیا گیا, یہ تو کل کی باتیں ہیں اور پرسوں کی باتیں ہیں. دنیا کی ساری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دو تصورات آپ کو ہمیشہ انسانی تاریخ میں ملیں گے. ایک اسکائی گارڈ کا تصور, آسمانی خدا کا تصور, اور دوسرے جزا و سزا کا تصور. کوئی دنیا کا مذہب اس سے خالی نہیں ہے. یہ اصل میں تفصیلات ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. قرآن مجید نے آ کر ان تفصیلات کو ایسی عمدہ زبان میں, ایسی لاہوتی زبان میں, اس خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے کہ وہ ہر اعتراض سے پاک ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو یہ بات تو قرآن مجید نے کی ہے. سر دیکھیں, جیسے جوئش ہے, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ مریں گے تو یو کلوز ٹو گاڈ, اور آپ ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ اتنی سینس آف فلفلمنٹ ہوگی کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اسلام میں آپ کو کوئی پھل دے رہے ہیں, حوریں مل رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ مطلب اگر اس طرح کی چیز, یہود کے ہاں بھی یہ سارے تصورات موجود ہیں, مسیحیوں کے ہاں بھی سارے تصورات موجود ہیں. آپ انجیل کو نکال کے پڑھیے, وہ بالکل اسی طرح سے بیان کرتے. قرآن نے صرف تفصیل کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. ایک چیز ہے اجمال. انہوں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے پہلے, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک ہے اجمال میں جنت کو بیان کرنا, وہ پورے عالم کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو اس کو جب بیان کیا جائے گا تو اسی طرح بیان کیا جائے گا کہ اس میں ابدیت ہوگی, اس میں موت ختم ہو جائے گی, اس میں کوئی رنج نہیں ہوگا, اس میں کوئی ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوگا, اس میں انسان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, اس میں ہر نعمت اس کو حاصل ہوگی. یہ اجمال کا بیان ہے. تفصیل جب کی جاتی ہے تو تفصیل اصل میں مخاطبین کے لحاظ سے کی جاتی ہے. وہ تفصیل عربوں کے خاص ذوق کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے, اس لیے کہ وہ مخاطب تھے, انہیں کو سمجھانا مقصود تھا. لیکن جو بات اس میں بیان کی گئی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ میری ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جو جنت کا تصور پیش کرتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر میں یہ موقع دوں کہ آپ اعلیٰ ترین نعمتوں کی کوئی دنیا تخلیق کریں ذہنی لحاظ سے اور اس کا نقشہ کھینچے, تو آپ اس سے مختلف نہیں کھینچ سکتے, وہی نقشہ بنے. اچھا دیکھیں, جتنے مذاہب ہیں ساروں میں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک ہی طرح کا ہے جنت کا کانسیپٹ, تو پھر اسلام ہی کیوں؟ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی ایک دین ہے جو تمام انبیاء کو دیا گیا, باقی سارے کے سارے ادیان اسی مذہب کے, اسی دین کے فرقے ہیں. سیدنا مسیح کا دین بھی یہی تھا, سیدنا موسیٰ کا دین بھی. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ تو یہ ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا, جو ابراہیم کو دیا تھا, جو مسیح کو دیا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو دین دیا گیا وہ ایک ہی دین تھا, اور وہ اسلام تھا. جب انسان اس دین کو بگاڑتا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث میں تقسیم ہو چکا ہے, اسی طرح خدا کا دین اس سے پہلے یہودیت اور نصرانیت میں تقسیم کر دیا گیا. قرآن کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر ہی نہیں آیا, وہ انبیاء کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا. ناظرین, انعام کا لالچ اور سزا کا خوف جب بچپن سے ہی انسان کی سوشل کنڈیشننگ کرتا ہے تو انسان انہی احساسات کو لاشعور میں سمیٹے شعور کی منازل طے کرتا ہے, اور پھر دوزخ کا ڈر اسے رغبت نفس کے باوجود گناہ سے گریزاں کرتا ہے, اور جنت کا لالچ اسے جبر نفس کے باوجود نیکی پہ آمادہ کرتا ہے. یعنی نفس کی آزمائش میں کامیابی کی جزا جنت اور ناکامی کی سزا دوزخ ہے. اور پھر بقول شاعر کے جنت ہے کیا, ایک کھلا راستہ جس کی جانب ہم سب اپنی پوری رفتار سے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم جنت اور دوزخ کے حوالے سے اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین ہونے والی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.